بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ یو آر واچنگ نیشنل نیریٹو۔ حکومت افغانستان کو پاکستان سے معافی کیوں کر مانگنی پڑی، اور کیا افغانستان کے اندر سول وار کا خطرہ ہے؟ بھارت کے افغانستان کے متعلق کیا عزائم ہیں؟ آج کے ویلاگ میں اس موضوع پہ بات کریں گے۔ ناظرین، حکومت افغانستان نے پاکستان سے معافی مانگی ہے باضابطہ طور پہ، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پوری کی پوری کابینہ افسردہ ہے اس امر کے اوپر کہ پاکستانی فلیگ کے اوپر سے ایک طالب نے پاکستانی پرچم جو اس کو اتارا ہے، اس کی بے حرمتی کی ہے۔ اس کے اوپر پوری کی پوری کابینہ ایک تو افسردہ بھی ہے اور معذرت خواہ بھی ہے۔ یہ بات نائب وزیر اطلاعات افغانستان جناب ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس چیز کی انکوائری کریں گے، اس کو جو طالب ہے اس کو غیر مسلح کریں گے اور عدالت کے اندر اس کو پنش بھی کریں گے، اور اس سلسلے میں انہوں نے عملی اقدام شروع کر بھی دیا ہے۔ تو یہ ایک طرف تو طالبان کے انصاف کا منہ بولتا ثبوت ہے، دوسری طرف ان کی پاکستان سے محبت کا واضح ایک اظہار ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے تواتر سے اس چیز کا اعادہ کیا، اظہار کیا ہے کہ پاکستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارا برادر ملک ہے، ہمارا دوسرا گھر ہے، اور ہم چاہیں گے کہ یہ اس کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ٹھیک رہیں، ہماری بھی خوشحالی ہو، ادھر بھی امن آئے۔ تو اسی سلسلے میں اگر کوئی شر پسند کسی کے بہکاوے میں آگے کسی نے اگر گمراہ کر دیا ہو کہ پاکستان کو انڈرمائن کرے، نیچا دکھانے کے لیے کوئی بھی شخص حکومت افغانستان کے اندر اگر پاکستان کے خلاف کوئی کام کرے گا تو اس کو مناسب سزا دی جائے گی۔ تو اس سے ایک اور چیز اخذ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جو جتنے دشمنان پاکستان، جو دہشت گردان پاکستان تھے، جنہوں نے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی تھی، تو اگر وہ اس ایک جھنڈا اتارنے والے کو عدالت میں لے جا سکتے ہیں، اس کو سزا دے سکتے ہیں، تو کیا وہ ان سارے دہشت گردوں کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے؟ آپ سوچیں، چھوٹی سی جو پاکستان کے خلاف پاکستان کی فلیگ کی بے حرمتی ہوئی ہے، اس کے اوپر انہوں نے اتنا پنش کیا ہے، عدالت میں لے گئے ہیں، اس کو اریسٹ کر لیا ہے۔ تو اس سے وہ جتنے پاکستانی کے خلاف جو دہشت گردی لوگ کرتے رہے ادھر بیٹھے ہوئے، یقیناً وہ ان کے خلاف بھی کچھ نہ کچھ اقدامات کریں گے، اور پاکستان کے ساتھ ان کی محبت جو ہے وہ کم نہیں ہوگی، بڑھے گی۔ اور ادھر بھارت کیا چاہتا ہے افغانستان کے اندر؟ بھارت پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ افغانستان کے اندر بد امنی آئے، افغانستان کے اندر معاملات خراب رہیں، افغانستان کے طالبان کی حکومت فیل ہو جائے، تو یعنی کوئی ایسا طریقہ ہو کہ افغانستان کا امن تو بالا ہو جائے۔ یہ بھارت کی بہت بڑی خواہش ہے، کیونکہ بھارت کو پتہ یہ ہے کہ اگر یہ افغانستان کے اندر طالبان کامیاب ہو گئے تو ان کی جو ٹھنڈی ہوا ہے اس سے جو پوری دنیا کے اندر آزادی کی تحریکیں ہیں وہ اثر پکڑیں گی۔ بھارتی میڈیا نے ایک منظم، ایک باضابطہ، ایک تواتر کے ساتھ افغانستان کے خلاف اور پاکستان کے خلاف اور طالبان کے خلاف، طالبان کے نقطہ نظر کے خلاف، طالبان کے طرز حکومت کے خلاف، طالبان کی طرز زندگی کے خلاف، طالبان کی وارفیئر کے خلاف، ہر چیز کے خلاف ایک جنگ بپا کی ہوئی ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے طالبان جو ہے وہ افغانستان کے اندر کامیاب نہ ہوں، کیونکہ اگر وہ کامیاب ہوں گے تو ان کو ڈر یہ ہے کہ کہیں کشمیر کی تحریک آزادی نہ زور پکڑ لے، کہیں یہ جو ان کی سسٹر سٹیٹس ہیں ادھر جو لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں وہ نہ کہیں اس سے جو شے پکڑے، کہیں یہ جو ان کی وہ جو سینٹرل انڈیا کے اندر جتنی ماوئسٹ موومنٹ چل رہی ہیں ساؤتھ آف انڈیا کے اندر وہ نہ زور پکڑے۔ تو ان کو اپنے ڈر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن نہ آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور بات، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے یہ کہا ہے کہ افغانستان کے اندر سول وار کا خطرہ ہے۔ یہ کیوں کہا ہے وزیر اعظم پاکستان نے؟ یہ اس لیے کہا ہے کہ اگر افغانستان کو فیل کرنے کی کوشش کی گئی، اگر افغانستان کے خلاف سفارتی، افغانستان کے خلاف تجارتی، افغانستان کے خلاف کاروباری، افغانستان کے خلاف معاشی اور افغانستان کے خلاف اگر یہ ساری قسم کی دہشت گردیاں کی گئیں، ان افغانستان کا ناطقہ بند کیا گیا، افغانستان کو مانا نہ گیا، افغانستان کی ریکگنیشن نہ کی گئی، تو پھر کیا ہوگا کہ افغانستان کے اندر ٹربل آئے گی، اور وہ ٹربل سے پھر پرابلمز آ سکتی ہیں۔ اس تناظر میں وزیر اعظم پاکستان نے یہ بات کی ہے اور پوری دنیا کو یہ سنایا ہے کہ اگر ادھر دہشت گردی ہوگی، اگر ادھر یہ افغانستان کے طالبان کی حکومت ناکام ہوگی تو پھر اس ناکامی کے
ناکامی کی حرارت کے جو شرارے ہیں وہ افغانستان کے اندر نہیں رہیں گے، یہ پھر پھیلیں گے، یہ کہاں تک پہنچیں گے یہ پھر وقت بتائے گا۔ تو اس سے جو عمران خان صاحب کا بات کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کو مانے، ان کو چلنے دے، آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈ جتنی وہ ان کی اسسٹنس کر سکتے ہیں اسسٹنس کریں، اور آگے بڑھ کر جتنے ان کے اندر مسئلے مسائل ہیں، کیونکہ 20 سال جنگ لگی رہی ہے، ادھر وار ٹورن کنٹری ہے افغانستان، تو اس لیے دنیا کو آگے آنا چاہیے، یونائٹڈ نیشنز کو بھی، اور ان کی مدد کرنی چاہیے، اور پاکستان مدد کر رہا ہے اپنی لمٹ کے اندر رہ کے، کیونکہ جتنی پاکستان کی ایک کیپیسٹی ہے اس مطابق یہ مدد کر رہا ہے، اور اس مدد کو آگے وہ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو اون بھی کر رہے ہیں، شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، اور چھوٹی سی اگر کوئی ان کے کسی ایک بندے سے غلطی ہوئی ہے اس کی جرم کی پاداش میں اس کو اریسٹ بھی کیا ہے، سزا بھی دیں گے۔ ناظرین، ایک تو یہ محبت کا اظہار ہے، دوسری طرف جو افغانستان کے طالبان ہیں ان کے اعلیٰ اخلاق کا یہ ثبوت ہے، کیونکہ انہوں نے دین کے لیے ساری جنگ لڑی ہے، اپنے آپ کو دین کا علمبردار کہتے ہیں، اور دین کیا سکھاتا ہے؟ دین جو ہے مکارم اخلاق کی بات کرتا ہے، اور حضور علیہ السلام سے حضرت بی بی اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اور کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق ہے حضرت بی بی عائشہ، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کلام مجید ہے۔ تو اخلاق اتنی بڑی بات ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو یہ ان کے اچھے اور اعلیٰ اخلاق کا ایک عملی اور منہ بولتا ثبوت ہے کہ انہوں نے اگر بے حرمتی ان کے کسی بندے نے کیا تو اس کو انہوں نے پنش کیا ہے۔ اور ناظرین، اس سلسلے میں جو بھارت کے عزائم ہیں وہ بھی فیل ہوں گے، اور یہ جو پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے، پاکستان اور افغانستان اور طالبان کے درمیان یہ جو ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک ہلکا سا یہ بریچ اور ٹریڈ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نہیں ہوگی، اور وہ بار بار ان کے اوپر ان کے منہ پہ چپیڑ مارتے ہیں افغانستان کے طالبان، اور یہ بھی اس کا تازہ ترین ثبوت ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اب ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔